وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ نساء شروع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ اس نے ہمیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مکمل کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمل زندگی میں یہ تمام آیات داخل ہو جائیں، اور آگے جو ہم یہ سورہ نساء شروع کرنے جا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آگے کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ نساء کا صحیح مفہوم ہم سب کے ذہنوں میں راسخ ہو، اور ہماری عمل زندگی میں سورہ نساء نظر آنا چاہیے، اور مدنی سوروں میں اللہ تعالیٰ احکام جاری کرے۔ جی 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 بالکل جی، بہت اچھا بتایا آپ لوگوں نے۔ تو بہت سے پوائنٹ آئے ہمارے سامنے۔ ایک پوائنٹ تو یہ آیا کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی سورہ ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی سورہ ہیں۔ اب ہجرت کے بعد خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ میں نازل ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں وہ کیا بات کہتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہے وہ مکی ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہے وہ مدنی ہے، بلکہ یہ مکی اور مدنی کی جو تقسیم کی گئی ہے یہ ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ مدنی ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینے میں نازل ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنا آپ لوگ۔ اور یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں نے اچھا بتایا کہ ایک پہچان اس کی یہ ہوتی ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد پر زور دیا جاتا ہے، عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے، توحید، رسالت، آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اسے مضبوط کیا جاتا ہے، اور مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آرڈرز اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں، تعلیمات، بہت ساری نصیحتیں، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں مدنی صورتوں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پہچان یہ ہے، تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھنا۔ تو بہرحال اب یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور بہت اہم سورہ ہے یہ، اور اس میں نکاح کے تعلق سے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ جو ہیں وہ کیا ہے، وراثت کے تعلق سے انشاءاللہ آپ اس میں جلدی ہی پڑھیں گے، اور بھی بہت کچھ اس میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو سورہ نساء کا جو یہ ورڈ ہے آپ سب جانتی ہوں گے کہ یہ نساء یہ جمع ہے، یہ امراتن کی، امراتن کہتے ہیں ایک عورت کو، اور نساء کہتے ہیں بہت ساری عورتیں، ٹھیک ہے، تو نساء کا میننگ کیا ہوا، عورتیں، خواتین، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ نساء آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، عورتوں کی سورہ ہے، یعنی اس میں اگر دیکھا جائے تو سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق پر بات کی گئی ہے، عورتوں کے تعلق سے خصوصی احکامات دیے گئے ہیں، اور عورتوں کے حقوق کے آواز کہہ لیجئے کہ بلند کی گئی ہے، عورتوں کو حق دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ نا، ان سب کے بارے میں کیا ہے سورہ نساء میں زور دیا گیا ہے۔ تو سورہ نساء جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ خصوصی طور پر ہم عورتوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم سے متعلق کیا ہے سورہ ہے، یہ ہم سے متعلق اس میں احکامات بھی دیے گئے ہیں، اور ہمارے حق میں بات کی گئی ہے، ہمارے فیور میں بات کی گئی ہے، اور ہمارے حق اس میں کیا ہے بلند کیے گئے ہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں سورہ کیا کرنا چاہیے، ضرور ضرور سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، صرف ہم اس کے الفاظ ہی کو نہ پڑھیں بلکہ ہمیں اس کی گہرائی میں اترنا ہے، اور گہرائی میں اتر کر اور اپنے لیے ہمیں اس میں سے کیا کرنا ہے، نصیحت کے موتی بھی ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی عملی زندگی میں ہمیں تبدیلی لے کر آنا ہے سورہ نساء کے ذریعے انشاءاللہ۔ تو ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم سب کے لیے یہ بہت ہی زیادہ خوشی اور فخر کا مقام ہے کہ
ہم سورہ نساء پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نام سے نازل کی گئی ہے، تو خوشی کا احساس ہونا چاہیے، ایک فخر کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رجال مردوں کو کہتے ہیں، تو رجال کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن نساء کے نام سے صورت نازل ہوئی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام میں عورت کو بہت اہم مقام حاصل ہے، عورت کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے۔ یہ بات اس وجہ سے ہم لوگ مطلب اس چیز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے یہ بات لے کر آنا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کے حق میں آواز بلند کی ہے اور عورتوں کے فیور میں بات کی ہے، اور عورتوں کو گھروں کی ملکہ، گھروں کی شہزادیاں قرار دیا گیا ہے۔ عورت کو جیسے آپ سب جانتی ہیں کہ نازک آبگینی بھی کہا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں عورتوں کے تعلق سے۔ تو یہ جو ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ آپ سب جانتی ہی ہوں گی کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا جو مقام تھا وہ کیا تھا؟ عورت انتہائی ذلیل اور انتہائی کہنا چاہیے کمتر مخلوق جانی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عورتوں کے ساتھ انتہائی کہنا چاہیے کہ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ کہیں انہیں کیا سمجھا جاتا تھا کہ یہ ناپاک ہیں، کہیں ان کو شیطان کا ایجنٹ سمجھا گیا، کہیں یہ کہا گیا کہ اسی نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اور کہیں پر اسے کیا کیا گیا کہ صرف ایک کہنا چاہیے کہ جنسی تسکین کا صرف ذریعہ سمجھا گیا، یا اور بہت ساری چیزیں نا، عورت کو بس صرف ایک کام کرنے والی اور نہ جانے کیا چیزیں، جو بھی چیز انسان کے ذہن میں ہو، ہے نا، تو وہ ایک عورت کا مقام تھا اسلام کے آنے سے پہلے۔ بیویوں کا کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اسلام کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اتنا مطلب برا سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب کسی کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس انسان کا چہرہ کیا ہو جاتا تھا، مرجھا جاتا تھا، غم سے، تکلیف سے سیاہ پڑ جاتا تھا کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ انتہائی شرمندگی محسوس کرتا تھا، ندامت محسوس کرتا تھا، اور اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ تو یہ حالات چل رہے تھے، ماؤں کو بیویوں کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، اور عورتوں کو بیچنا اور خریدنا اور نہ جانے کیا چیزیں ہے نا، یہ سب چیزیں عورتوں کے تعلق سے پائی جا رہی تھیں۔ جب اسلام آیا اور ہدایت کی کرنیں پھوٹی، جب اسلام کا آغاز ہوا اور قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا، تو اس نے عورتوں کے حق میں اتنی آواز بلند کی، عورتوں کو اتنے حق دیے، عورتوں کو وہ مقام دیا، وہ عزت دی، وہ منصب دیا، وہ مرتبہ دیا، ہے نا، کہ واقعی ہم سب کو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہے نا کہنا چاہیے کہ ذلت کے پستیوں سے اور عزت کی رفتوں پر ہمیں پہنچا دیا، ہے نا، عزت کے مقام پر پہنچا دیا۔ کہاں ہم ذلیل و خوار ہو رہے تھے، کہاں ہمیں روندا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، زمین میں زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور کہاں اسلام نے آ کر ہمیں گھروں کی ملکہ اور شہزادیاں قرار دے دیا، ہمیں گھروں کی رحمت قرار دے دیا، ہے نا، ہمیں گھروں کی برکت قرار دے دیا، ہماری پرورش اور تعلیم و تربیت کو جنت میں اللہ کے رسول کی میت کا ساتھ اس چیز کی ہمیں خوشخبری سنا دی گئی، ہے نا۔ کیا کچھ بیان نہ کیا جائے عورتوں کے تعلق سے کہ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں، شاید ہی کسی مذہب میں، شاید ہی کسی ریلیجن میں، شاید ہی کسی دین میں، ہے نا، یہ چیز پائی جاتی ہو۔ تو یہ بات اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، یہ بات جس طریقے سامنے آتی رہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو کیا کر دیا ہے، پردے کے اندر قید کر دیا ہے، یہ پردہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں کہ طلاق عورتوں پر ظلم ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں جو لوگ بناتے ہیں، ہے نا، ہمارے اسلام کے تعلق سے، تو ہمیں ان کے سامنے اس بات کو واضح کرنا ہے، اس بات کو کلیئر کرنا ہے، اس بات کو ان کے سامنے لے کر آنا ہے، اور انہیں ہمیں بتانا ہے کہ سب سے زیادہ حق صرف اور صرف اسلام نے ہی عورتوں کو دیے ہیں۔ کسی مذہب میں آپ دیکھ لیجئے، ہندو مذہب میں دیکھ لیجئے، کبھی کچھ ٹائم پہلے تک عورتوں کی جو ستی ہوا کرتی تھی، ستی کی رسم، کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ساتھ ساتھ بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، ہے نا، اور آج بھی وہاں پر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور نہ جانے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں دوسرے مذاہب میں، ہے نا، کہ عورتوں کی آج بھی وہ عزت نہیں ہے، لیکن اسلام میں عورتوں کو کیا ہے، ہر شکل میں عزت دی گئی ہے۔ ماں ہے تو اسے باپ سے 3 گنا درجہ زیادہ دیا گیا ہے نا،
اور یہ بات تو آپ کے سامنے ہی آ چکی ہے اس سے پہلے کہ یہ دنیا ایک ساز و سامان ہے اور اس دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے. سب سے اچھا سامان دنیا کا کسے قرار دیا گیا ہے؟ نیک عورت کو قرار دیا گیا ہے نا. اس سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور اس تعلق سے اللہ کے رسول کے اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ جب کسی کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں, اس بیٹی کو اپنے پروں میں لیتے ہیں اور اس گھر کے افراد کو سلام پیش کرتے ہیں, گھر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں نا. تو یہ چیز, اس سے بھی ہمیں عورتوں کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہو رہا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری احادیث قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آپ وراثت کے تعلق سے پڑھیں گے کہ عورتوں کو مردوں سے کیا دیا گیا ہے, حقوق زیادہ دیے گئے ہیں نا. تو یہ سب باتیں ہمیں کیا کرنا ہے, خود بھی سمجھنا ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے, ہم میں سے اکثر کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہاں لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی ظلم ہے, یہ تو طلاق تو ظلم ہے, واقعی پردہ تو ظلم ہے. یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ غیر مسلم کہتے ہیں بلکہ مسلم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. وہ مسلم جن کو اسلام کی گہرائی کی واقفیت نہیں ہوتی ہے, جنہیں اسلام کی گہرائی, جس نے اسلام کو اندر سے جانا نہیں نا, جو اسلام کی حکمتوں سے ناواقف ہے, اسلام کی باریکیوں سے ناواقف ہے, وہ لوگ دوسرے لوگوں کے پرفریب نعروں میں آ جاتے ہیں. دوسرے لوگوں کے جو جھوٹے پروپیگنڈے, جو عورتوں کے تعلق سے, اسلام کا تعلق سے جو لوگ باتیں بناتے ہیں, تو مسلم لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, ہاں ایسا تو ہوا ہے. تو اصل میں ہم نے اسلام کو قریب سے نہیں سمجھا ہے نا, ہم نے اسلام کا قریب سے مطالعہ نہیں کیا ہے, ہم نے اسلام کو قریب سے جانا نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو بہت ہی ہمیں باریکی کے ساتھ سمجھنا ہوگا, بہت قریب سے اسے سمجھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا, اور پھر ہمیں دنیا کے سامنے لانا بھی ہوگا اس چیز کو, دنیا کے سامنے ہمیں اس چیز کا اظہار کرنا ہوگا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کی بات غلط ہے. اسلام نے تو عورتوں کو بہت ہی زیادہ حق دیے ہیں نا. تو بہرحال ہم انشاءاللہ اس صورت کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اور خود بھی ہم ایک فخر اور خوشی محسوس کریں گے انشاءاللہ. اور پھر کیا کریں گے کہ انشاءاللہ ہم دوسروں کے سامنے بھی ہمیں اس چیز کو لے کر آنا ہے. اس تعلق سے دیکھا جائے تو جیسے بہت سارے جو نو مسلم لوگ ہوتے ہیں, جب ان لوگوں کا انٹرویو لیا جاتا ہے, ان سے یہ بات معلوم کی جاتی ہے, تو جب ان سے معلوم کیا جاتا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسلام کو قریب سے دیکھا تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ حق دیے ہیں. جب مطلب اسلام کا قریب سے مطالعہ کیا انہوں نے, تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں عورتوں کو بہت حق حاصل ہیں. اور پھر انہوں نے کمپیئر کیا اپنے مذہب سے, تو انہیں لگا کہ ہمارے مذہب میں تو عورتوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے, ہمارے مذہب میں تو عورتوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہے, یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو اسلام میں عورتوں کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے. تو اس چیز سے لوگ امپریس ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, دوسروں کے سامنے, دوسرے ادیان و مذاہب کے سامنے ہمیں اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ ہاں اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ حق دیے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی باتیں کیا کرنا ہے, لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ عورت ایک ہی وقت میں بہت سارے کردار پلے کرتی ہے, بہت سارے رول پلے کرتی ہے. عورت ایک ہی وقت میں ماں بھی ہوتی ہے, کسی کی بیٹی بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے رشتے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رشتے لوگوں سے ہوتے ہیں. اب اسی ایک ہی وقت میں بہت سارے رشتوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, نبھانا ہوتا ہے, بہت سے کردار ادا کرنا ہوتے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے کردار صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں, کیا ہم اپنا رول, اپنی ذمہ داریاں کیا صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث آپ سب کو معلوم ہی ہوگی کہ تم میں سے ہر کوئی کیا ہے, کلکم رائن, تم میں سے ہر کوئی کیا ہے, رائی ہے, نگہبان ہے, نگراں ہے, ذمہ دار ہے, اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا, بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوگا, بہت محتاط ہونا ہوگا, اور ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس تعلق سے بھی کیا کریں گے, غور و فکر کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس سلسلے میں بھی غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے اوپر کیا حق ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں, دونوں ہی چیزیں, مطلب کیا چیز ہمارے پر فرض ہے اور کیا ہمارے حق ہیں, دونوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا. ہمیں دوسروں کے حق بھی ادا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, اپنا بھی حق لینا ہے. اچھا دیکھا جائے تو یہ چیز تو ہمیں بہت معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے حق کیا ہیں, ہمیں کیا کیا حق ملنا چاہیے, ہمارے حق مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں,
اس چیز کا تو ہمیں بہت زیادہ کیا رہتی ہے، فکر رہتی ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں رہتی ہے کہ کیا ہم دوسروں کا حق بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، ہم بھی ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دوسروں کے حق۔ حقوق مانگنے کی تو ہم بہت بات کر لیتے ہیں، اپنے تعلق سے تو ہم بہت بات کرتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں مل رہا ہے، لیکن دوسروں کے کتنے حق ادا کرنے اس چیز کا ہم کیا کرتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حق لینے کے ساتھ ساتھ، حق مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم حق دینے والے بھی بنیں۔ کیونکہ دیکھیے وہ جو ہم نے ایک سورت پڑھی تھی، شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، سورہ مطففین، اسے مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں، پیمانہ یا دوسروں کو جب ناپ تول کر دیتے ہیں، پیمانہ بھرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، اور جب اپنے آپ لیتے ہیں کسی اور سے تو پورا بھر کر لیتے ہیں، پورا ایک ایک چیز کا دیکھتے ہیں کہ پورا ہوا نہیں ہوا، بہت احتیاط کے ساتھ کپڑا بھی کٹوانا، کوئی چیز ناپنا تولنا، بہت کہ صحیح مل رہا ہے نہیں رہا ہے، کمی تو نہیں ہو رہی ہے، اور جب دوسروں کو ہم دیتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں کہ تھوڑی بہت کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز آج یہی چیز ہماری عملی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے ہمارے حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اس چیز کا تو ہم بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن ہم کتنا حق دے رہے ہیں دوسروں کے، اس پر ہم بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں، یا ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے حق تو ہم پورے پورے لے لیتے ہیں اور دوسروں کے حق میں ہم کمی کر دیتے ہیں، دوسروں کے حق ہم ادا نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے پر ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنے بچوں کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور لیکن ہم کوشش چاہیں یہ کہ ہمارے بچے ہمارا کیا کریں، پورا پورا حق ادا کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بیوی ہیں تو ہم شوہر کے تو حق ادا کر نہیں رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے سارے حق ہمیں دے دیں۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے رشتے ہمارے دوسروں سے بنے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پورا حق دے، ہمیں حق نہیں مل رہا ہے، ہمارے حق میں کمی کیسے ہو گئی، لیکن ہم کتنا دوسروں کے حق میں کمی کر رہے ہیں نا، اس چیز کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں، حق لینے کے ساتھ ساتھ حق دینے والے بھی بنیں نا۔ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس تعلق سے بھی غور و فکر کریں گے، اور اس تعلق سے بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چونکہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے شروع میں کہا کہ یہ سورہ نساء کیا ہے، یہ چونکہ عورتوں سے متعلق ہے، تو اس لیے انشاءاللہ ہم سب کو کیا کرنا ہے، اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ نساء کے تعلق سے ایک صحابی کا یہ قول کہ میں نے تم مجھ سے سورہ نساء میں جو چاہو پوچھ لو، جہاں سے جو چاہو پوچھ لو، معلوم کر لو، کیونکہ میں نے سورہ نساء بہت پہلے سیکھ لی تھی، بچپن ہی سے، میں نے بہت کم عمر سے ہی میں نے سورہ نساء سیکھ لی تھی۔ اس بات سے بہت اہم پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ پوائنٹ کیا آتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ ایک کم عمری سے کیا کرنا چاہیے کہ صورتوں کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ تم مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ اصل میں آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کوئی اگر آ کر ہم سے کسی سورہ کے متعلق کوئی سوال کر لے، کسی آیت کے تعلق سے کوئی سوال کر لے، ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم معلوم کر کے بتائیں گے، ہم دیکھ کر بتائیں گے، ہم پڑھ کر بتائیں گے، ہے نا۔ تو یہ مطلب ایک تو ہم یہ کہ علم میں بہت پیچھے ہیں، اور ہمیں آیات کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم آیات کی گہرائی میں نہیں اترے، اور ہم دوسروں کو سمجھا نہیں پاتے ہیں، خود سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو کتنا اچھا پوائنٹ ہے یہ کہ تم مجھ سے سورہ نساء میں جو چاہو معلوم کر لو، میں نے سورہ نساء بہت پہلے سیکھ لیتی ہوں۔ کیا ہم نے کبھی اس طریقے سے کبھی کسی سے کہا ہے؟ شاید ہم نہیں کہہ پائیں گے کسی سے، کیونکہ ہم نے سورہ نساء کو سمجھا ہی نہیں۔ کم عمر سے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو زندگی گزر گئی غفلت میں، ہم نہیں سیکھ پائے، اور ہمیں اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو پہلے سے کیوں نہیں جانا، پہلے سے کیوں نہیں سمجھا، اس پر غور و فکر کیوں نہیں کیا، اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں، شروع سے یہ صورتیں سکھا دیں، کم عمری سے یہ تمام صورتیں سکھا دیں گے، تاکہ وہ بڑے ہونے تک کیا کر سکیں، بہت گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ وہ صورتوں کو سمجھ بھی سکیں اور سمجھا بھی سکیں وہ۔ تو اپنے بچوں کے تعلق سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کیا کریں، شروع سے ہی، کم عمری سے ہی قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں۔ کیونکہ دیکھیے وہ جو صحابی نے یہ بات جو کہی کہ جو چاہو معلوم کر لو، میں نے سیکھا ہے، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا کوشش کرتے ہیں بچوں کے تعلق سے کہ بچے ہمارے قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیں ایک مرتبہ، ہے نا، بس، اور ہم ناظرہ پڑھا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ذمہ داری ادا کر دی، اور شاید دن کا بہت بڑا حق ہم نے ادا کر دیا، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیا۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جیسے آپ سب اب اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکی ہیں، آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ صرف الفاظ پڑھ لینے سے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے،
صرف الفاظ کو پڑھ لینے سے، صرف الفاظ کی ریڈنگ کر لینے سے، تلاوت کرنے سے زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے سوائے اس کے کہ ہمارے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے قرآن ناظرہ پڑھا ہے، لیکن قرآن کے کیا تقاضے ہیں، کیا مطالبات ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا تعلیمات ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، کچھ نہیں معلوم ہو پاتا ہے ہمیں۔ تو اب چونکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوا ہے تو لہٰذا اپنے بچوں کے تعلق سے ہمیں اس چیز کا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں نہیں صرف، بلکہ سکھائیں، ہے نا، سکھانا چاہیے کہ اس آیت کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے، اس آیت کے اندر کیا نصیحت پوشیدہ ہے، اس آیت کے اندر کیا تعلیم دی گئی ہے۔ یہ چیز ہم اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا ہے تاکہ وہ بڑے ہونے تک کیا کر سکیں، اسلام کو جان سکیں اور دوسروں کے سامنے اسلام کا برملا اظہار کر سکیں، اسلام کی تعلیمات کو۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں آج کے دور پر، اگر ہم نظر ڈالیں تو آج جب ہمارے بچے اسکول سے کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اور جب دوسرے لوگوں سے ان کا کیا ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگ ان کو ملتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی دوستی ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور پھر جب ان لوگوں کے آپس میں دوستی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو پھر ہمارے جب مسلم بچوں کی اچھے سے جب وہ اسلام کو خود جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کی باتوں میں بآسانی آ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ جب ان کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مذہب میں کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے اور ایسے ایسے کیا گیا ہے، عورتوں کو یہ ایسے ایسے کیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ، تو اب ہمارے یہاں بچوں کو جو کہ شروع سے سکھایا نہیں جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کیا کیا حق ملے ہیں، اب وہ کیا ہوتی ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ ہاں یہ بات تو آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں ایسا تو ہے، اور پھر ان کی باتوں میں آ کر اور پھر وہ اسلام بزن ہو جاتے ہیں، ہے نا، اسلام کی تعلیمات کو پھر وہ بیکورڈ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ بڑی ترقی کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں بالکل صحیح ہیں، پھر وہ ان کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں، ان کا جو ہے سب کچھ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ذہن کو شروع سے راسخ کرنا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر بٹھانا ہے صورتوں کو، ہے نا، آیات کو ان کے دلوں میں اتارنا ہے، ان کی زندگی میں اتارنا ہے، شروع سے کوشش کرنا ہے ہمیں اس بات کی۔ اگر آج ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی اپنے بچوں کے تعلق سے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر اپنے مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں، پھر وہ جس راستے پر چل پڑتے ہیں پھر وہاں سے ان کے لیے واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ابھی چونکہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں ہیں ابھی، ہے نا، تو اس لیے ہم ابھی سے جو کوشش کر سکتے ہیں، ابھی سے جو ہم ان کا ذہن بنا سکتے ہیں نا، تو اس کے اثرات جو ہوں گے وہ بہت دور رس ہوں گے، بہت دور تک پھیلے ہوئے ہمیں اس کے اثرات نظر آئیں گے انشاءاللہ، ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ بولا کہ میں نے کم عمری سے ہی سورت سیکھ لی تھی، تو ہم اپنے بچوں کو کم عمری سے ہی کیا کریں، صورتوں کو سکھانے والے بنے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنا ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے بہت کچھ ہمارے سامنے اس تعلق سے آیا، عورتوں کے تعلق سے، تو یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ سورہ کیا ہے، مدنی ہے، اور یہ اس کے آپ کے میننگ بھی سامنے آ گئے، اور اس کی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر ہم کیا کچھ اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس آیت کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی بنائی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس نے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رحم کے سلسلے میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگرانی فرما رہا ہے۔ آپ نے غور کیا اس آیت پر کہ اس کا پہلا جو کہنا چاہیے، جو الفاظ ہیں اس کے، وہ کیا ہیں؟ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، اے لوگو۔ اسی بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ قرآن صرف کیا کرتا ہے، صرف مسلمانوں ہی کو مخاطب نہیں کرتا ہے، قرآن صرف مسلمانوں ہی کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف ہماری اور آپ کی ہی کتاب نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس، یہ تمام انسانوں کے لیے کیا ہے، کتاب ہدایت بن کر آئی ہے۔ تمام انسان اس قرآن کے مخاطب ہیں، صرف قرآن کے مخاطب ہم اور آپ نہیں ہیں، صرف قرآن کے مخاطب صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، قرآن کے مخاطب تمام انسان ہیں، دنیا کے تمام انسان، تمام بنی نوع انسان اس کے مخاطب ہیں۔ تو اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا، اس لفظ سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا ہے، صرف اپنے ہی گھر کے لوگوں کو صرف دعوت نہیں دینا ہے، صرف اپنے ہی ذات کی اصلاح نہیں کرنا ہے،
صرف اپنے ہی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو صرف جہنم کی آگ سے نہیں بچانا ہے، صرف اپنے رشتہ داروں ہی کو نہیں، بلکہ کیا صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کتاب ہدایت کو لے کر جانا ہے، اس قرآن کو لے کر ہمیں تمام انسانوں کے سامنے جانا ہے۔ وہ جو علامہ ابوالعلا مودودی کا وہ قول ہے نا کہ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، ہے نا؟ تو یہ قرآن کی دعوت کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا کے لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے۔ اور خصوصی طور پر اگر دیکھا جائے تو سورہ نساء کی جو تعلیمات ہیں، ہے نا، وہ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ضرور ضرور لوگوں کے سامنے لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اچھا میں ایک پوائنٹ تھوڑا بتانے سے میرا یہ رہ گیا، ابھی میرے ذہن میں آیا کہ اگر دیکھا جائے، جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم غیر مسلموں کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں کہ اسلام نے عورتوں کو بہت حق دیے ہیں، تو وہ اس بات سے ضرور متاثر ہوں گے اور ضرور اسلام کے قریب میں آئیں گے، اور امید ہے کہ وہ اسلام کے آغوش میں آنا چاہیں گے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر زیادتی کی جا رہی ہے، ان کے حق نہیں دیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ان کے حق تلفی کی جا رہی ہے، ان کے حق میں کمی کی جا رہی ہے، وہ زیادتیوں کا شکار ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو بہت ہی ذلیل و خوار چیز سمجھا جاتا ہے، انہیں صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، انہیں صرف بیچنے اور خریدنے کی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب ان کے سامنے امید ہے پوری کہ جب ان کے سامنے یہ اس طرح کی آیات آئیں گے جس میں عورتوں کے حق میں بات کی گئی ہے، تو پوری امید ہے کہ وہ ضرور اسلام سے متاثر ہوں گے، وہ لوگ انہیں اچھا لگے گا کہ ہاں واقعی اسلام تو بڑا خوبصورت مذہب ہے، بڑا اچھا مذہب ہے، بڑی اچھی تعلیمات ہیں اس کی، وہ اسلام کے آغوش میں آنا چاہیں گے۔ تو بہت جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ہندو مذہب میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو دلت قوم جو ہوتی ہے وہاں پر کتنا ان لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے، کتنے ان کی حق تلفی کی جاتی ہے، کتنا ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ اگر ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو لایا جائے تو وہ ضرور اس مذہب میں آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان پر ظلم اتنا ہو رہا ہے، وہ سوچیں گے کہ ہاں ہمیں یہ حقوق تو اسلام میں جا کر ملیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تھا، جب آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تھا تو اس وقت سب سے پہلے بڑے بڑے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، سردار لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ سب سے پہلے کون لوگ ایمان لے کر آئے تھے؟ سب سے پہلے وہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے جو وہاں کے دبے کچلے لوگ تھے، جن پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، جن پر اتیاچار ہو رہا تھا، جن پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، اور جن کی حق تلفی ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر جیسے غلام لوگ آپ سب جانتے ہیں کہ غلامی کی زندگی بدترین زندگی ہوتی ہے، کسی انسان کو بیچنا اور خریدنا یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ انتہائی سنگین عمل ہے، یہ ہے نا انسانیت کے ساتھ۔ یہ اب سب سے پہلے غلام لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے، بلال حبشی ہیں اور اس طریقے سے بہت سارے غلام، تو یہ لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ انہیں حق نہیں مل رہا تھا، اب انہیں اسلام میں آ کر نظر آیا کہ ہمیں تو بڑا حق دیا جا رہا ہے، وہ اسلام کے قریب آئے، اسلام کے آغوش میں آئے۔ اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا تھا، یتیم لوگ ایمان لے کر آئے۔ اسی طریقے سے عورتیں، جیسے میں نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک ہو رہا تھا، عورتیں ایمان لے کر آئیں۔ تو یہ جو قوم کے جو کہنا چاہیے جو دبے کچلے لوگ تھے وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، مسکین اور غریب لوگ وہ ایمان لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی حق تلفی ہو رہی تھی، ان کے حق مارے جا رہے تھے، ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی۔ انہیں لگا کہ اسلام میں کیا ہے، ہمیں حق دیا گیا، تو اسلام کے قریب آئے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو کہ اگر ہم کیا کریں، قرآن کی آیات غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں۔ اب چونکہ ہم لوگ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ جوائن ہیں یہاں پر سب کیا ہیں، خواتین ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے مردوں سے تعلقات نہیں ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر غیر مسلموں سے ہمارے کیا ہوتے ہیں، غیر مسلم لیڈیز سے ہی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں۔ ہمیں انہی کے سامنے اگر ہم ان کے سامنے اگر ہم اس چیز کا اظہار کریں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا کیا حق دیے ہیں، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ اسلام ایک بہت ہی اچھا مذہب ہے، بہت اچھی تعلیمات انشاءاللہ ان کے سامنے جائیں گے۔ تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں غیر مسلم لوگوں سے دوستی ہے، خصوصی طور پر میں چاہوں گی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ جو کالج اور یونیورسٹی کے ہیں اور ان لوگوں کی دوستی ہوتی ہے غیر مسلموں سے، تو وہ کیا کیا کریں، بتایا کریں انہیں۔ جیسے مان لیجیے کہ اگر ہم پردہ کر رہے ہیں
اور ہمیں لگ رہا ہے کہ غیر مسلم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پردہ ہمارے پر زیادتی اور ظلم ہے نا، اس چیز کا وہ اظہار کرتے بھی رہتے ہیں باتوں باتوں میں. تو ہمیں ان کے سامنے بتانا چاہیے کہ پردے کی کیا حکمتیں ہیں، کیا فائدے ہیں، اور پردے کے اندر ہم کتنا سیفٹی فیل کر رہے ہیں، ہمیں کتنی عزت ملتی ہے، اور جتنے بھی فائدے ہیں ہر ایک چیز ان کے سامنے ہمیں لانے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں ہے نا. جیسے مان لیجیے طلاق کے تعلق سے بڑا ایشو بنایا گیا، طلاق کے تعلق سے بہت اس چیز کو اچھالا گیا کہ طلاق تو عورتوں پر ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں بتانا چاہیے کہ طلاق کی حکمت کیا ہے، طلاق کی حکمتوں کو بتائیں ہم ان کو، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس تعلق سے جو ہمیں ان کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. عورتوں کے تعلق سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں ان کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا حق ملا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے غیر مسلم دوستوں سے اس چیز کا ہمیں اظہار کرنا ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ اگر ہم ان کے سامنے مثال کے طور پر کہ ہم باتیں تو بہت بنائیں، مطلب قولی اظہار تو ہم بہت کریں کہ ہاں یہ اور یہ حق دیے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اصل میں جو ہم غیر مسلموں کے سامنے، جیسے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کی تعلیمات کو واضح کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو خود بھی ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں. ہم ان کے سامنے اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بیکورڈ فیل کرتے ہیں، ہم اس وقت اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں. ہمیں بڑی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم مسلم ہیں ان کے سامنے. ہمیں ان کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ہم ان کے سامنے پردہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ہم ان کے سامنے سلام کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ہم ان کے سامنے اسلام کی بہت ساری چیزیں ہیں ہم ان کے سامنے کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے نا. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو خود کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہمیں خود عملی طور پر ان کاموں کو انجام دینا ہوگا، اور عملی طور پر ایسے انجام دینا ہوگا کہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی اور فخر کے ساتھ اظہار کرنا ہوگا کہ ہاں کہ میں یہ کام کرتی ہوں کیونکہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ حکمتیں ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں اور بہت ساری چیزیں. تو فخر اور خوشی کے ساتھ ہمیں اسلام کی تعلیمات کا عملی مظاہرہ کرنا ہے. اور جب ہم فخر اور خوشی سے عملی مظاہرہ کریں گے تو وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے، آخر اس میں ایسا کیا فائدہ ہے جو لوگ اتنے فخر و خوشی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. اب چونکہ جب ہم ان کے سامنے ہی اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کریں گے کہ گویا ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تو انہیں تو لگے گا کہ باقی ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ہے نا. انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ عورتوں پر ظلم ہے، یہ کیونکہ ہم نے خود ہی اس کام کو کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کی. تو یہ ہوا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں، بہکانے میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا اور اس کا عملی اظہار کرنا ہوگا، اور پھر اس کا ہمیں قولی اظہار کرنا ہوگا ہے نا. تو مجھے یقین ہے بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو بہرحال پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ یا ایھا الناس. تو پہلا پوائنٹ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتی ہیں کہ قرآن کے مخاطب تمام انسان ہیں. ٹھیک ہے، قرآن تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں بھی قرآن کی تعلیمات کو صرف اپنے ہی لوگوں میں صرف بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں قرآن کی تعلیمات ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرے لوگوں کے سامنے لے کر جانا ہے، تمام لوگوں کے سامنے لے کر جانا ہے. اس کے بعد پہلا پوائنٹ جو کہا گیا سورہ نساء کا جو آغاز ہوا وہ کس حکم سے ہوا؟ وہ ہوا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اپنے رب سے. یہ بات ہمارے سامنے بارہا آ چکی ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ تقوی پر زور دیا ہے. سب سے زیادہ اگر آپ قرآن کریم میں اگر آپ ڈھونڈیں تو سب سے زیادہ جو بات کی گئی ہے وہ تقوی پر بات کی گئی ہے. سب سے زیادہ حکم تقوی کا ملتا ہے، پرہیزگاری کا ملتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. تو ہمیں تقوی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ تقوی کا روٹ ورڈ واو خاف یا ہوتا ہے، وقیہ بچنے کو کہتے ہیں، اور اتقو بچو. یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بچ کر زندگی گزارو، احتیاط کی زندگی گزارو، محتاط ہو کر زندگی گزارو، چوکنا ہو کر زندگی گزارو، ڈر کر کیا کرو؟ قدم رکھو. دل میں ہر وقت خوف خدا ہونا چاہیے، دل میں ہر وقت خیال آخرت ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ہر وقت ہر کام کرتے وقت کیا کریں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہر کام کو کرتے وقت یہ سوچنا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا، اللہ راضی ہوگا نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی کام ہے یا نہیں ہے، کہیں صرف اس میں ہماری مرضی تو شامل نہیں ہے، صرف اپنے نفس کے تسکین کا تو باعث نہیں ہے یہ، کیا اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے،
تو یہ چیز ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تقوی جب ہوتا ہے، خوف خدا جب ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتی ہے، قرآن سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، جو ہم پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ ہدی للمتقین، قرآن سے ہدایت وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو یہ اللہ کا ڈر جو ہے یہ انسان کو بہت سی گناہوں سے بچاتا ہے، یہ اللہ کا ڈر انسان کو کیا کرتا ہے، بہت سی نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو اپنے اندر کیا ہے، تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی کے تعلق سے بارہا یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اگر اسلام کے ارکان پر نظر ڈالی جائے تو یہ اسلام کے جو ارکان ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کا ہمیں کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس کو کرنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے بھی کیا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، روزے رکھنا کا تو اصل مقصد ہی تقوی بتایا گیا ہے کہ روزہ انسان کی بہت تربیت کرتا ہے، بہت ٹریننگ کرتا ہے۔ اور حج ہے، حج کے ذریعے کتنا تقوی پیدا ہوتا ہے نا، اس کے تعلق سے کہا گیا ہے نا کہ تقوی کا لباس بہتر ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زیادہ راہ لے لیا کرو، بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ تو یہ جو ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو حکامات دیے گئے ہیں، جو آرڈر دیے گئے ہیں، وہ اس وجہ سے دیے گئے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی ڈیولپ ہو، تقوی انکریز ہو۔ تو تقوی پیدا ہوتا ہے، آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اسلام پر عمل کرنے سے، اسلام پر چلنے سے، ہے نا، اسلام کے احکامات و تعلیمات کو اختیار کرنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو تقوی انشاءاللہ ہم سب کو کیا کرنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کبھی ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ تقوی تو بڑی مشکل چیز ہے، شاید متقی لوگ تو کچھ الگ ہی لوگ ہوتے ہیں، یا ذہن میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ متقی لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر ان کا لباس بڑا نیک ہو، ظاہری طور پر وہ بڑے دوپٹہ باندھے ہوئے، یا پھر داڑھی اور ٹوپی اور تسبیح اور یہ جانماز، ہے نا، ہم صرف اسی کو تقوی نہ سمجھیں۔ تقوی صرف یہ نہیں ہے، تقوی تو کیا ہے کہ ہر وقت دل میں کیا ہے، اللہ کا خیال اور اللہ کا ڈر، اور ہر کام میں اللہ کی مرضی، یہ تمام چیزیں کیا ہے کرنا ہے، اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ تقوی۔ یعنی تقوی ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان اپنے اندر لا سکتا ہے، صرف متقی کو خاص لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی متقی بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے اندر کیا کریں، تقوی پیدا کریں۔ تقوی کے تعلق سے وہ بات تو آپ کے سامنے بارہا آ چکی ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا گیا تھا کہ کیا تمہارا کسی خاردار جھاڑی کے پاس سے گزر ہوا ہے تو تم وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے گزرتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہمیں کیا کرنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں سے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے گزرنا، اللہ کے نافرمانی سے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے بچ کر نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا کرنا ہے، ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا گیا کہ ڈرو، کس سے؟ اپنے رب سے۔ ربکم، یعنی تمام انسانوں کے سامنے ہمیں یہ بات کہنا ہے کہ ربکم، کہ وہ کیا ہے، تمہارا رب ہے۔ کتنے مطلب باتوں باتوں میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں بڑی حکمت کی ایک بات مل رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے کیا کرنا، رب سے ڈرنے کی دعوت دینا، کتنی اچھی دعوت ہے یہ۔ یعنی ہمیں کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا اور میرا اللہ، ہے نا، بلکہ کیا کہ جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو رب ہے وہ۔ کیا صرف ایسا ہے، ہمیں مطلب لوگوں کے سامنے ہمیں یہ بات لوگوں کے سامنے کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ہی نہیں پال پوس رہا ہے، صرف ہماری ہی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا ہے، صرف ہماری ہی ضروریات پوری نہیں کر رہا ہے وہ، بلکہ وہ تمہیں بھی پال پوس رہا ہے، تمہیں بھی سب کچھ دے رہا ہے، تمہیں بھی نواز رہا ہے، تمہارے بھی کیا کر رہا ہے، پرورش و پرداخت کر رہا ہے، تمہاری بھی نشو و نما کر رہا ہے، ہر چیز وہ تمہیں بھی دے رہا ہے، جو چیز بھی آ رہی ہے آسمان سے وہ تمہارے پر بھی آ رہی ہے، ہمارے پر بھی آ رہی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بارش صرف ہمارے اوپر ہو تمہارے پر نہ ہو، دھوپ صرف ہمارے اوپر ہو تمہارے اوپر نہ ہو، سایہ صرف ہمارے اوپر ہو تمہارے اوپر نہ ہو، ہوا صرف ہمارے لیے چلے تمہارے اوپر نہ چلے؟ ایک ایک چیز پر جتنا ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، تمام انسانوں کو یکساں طور پر دی جا رہی ہے دنیا میں، کوئی فرق نہیں رکھا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ بات ہمیں لوگوں سے کہنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست تعارف ہے اگر دیکھا جائے تو، یہ کہ جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، دعوت ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں کے سامنے لانا ہے، یعنی دعوت اس انداز سے پیش کرنا کہ سامنے والوں کو احساس بھی نہ ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ دعوت دے رہا ہے، باتوں باتوں میں ان کو کیا کرنا، لے کر آنا۔ اصل میں دعوت کے تعلق سے آپ یہ بات پڑھ چکی ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت یعنی عقل مندی، جس کو کہتے ہیں نا کہ دور اندیشی،
بہت دور تک یعنی گہرائی کے ساتھ سوچ کر کہ ہمیں کون سے الفاظ استعمال کرنا ہے، کس انداز سے بات رکھنا ہے، ہمارا سامنے والا مخاطب جو ہے وہ کس انداز کا ہے، کس لیول کا ہے، وہ کس طریقے سے اس کے سامنے بات رکھنا ہے. یہ حکمت ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. نہیں کہ بس دعوت کا ایک خاص طریقہ سیکھ لیں ہم اور سوچ لیں کہ ہاں ٹریننگ لے لیں گے دعوت کی اور اس کام کو کر دیں گے، بلکہ کیا کرنا ہوگا، حالات کے حساب سے ہی دعوت کا کام کرنا ہوگا. حالات کے حساب سے، کلچر کے حساب سے، انسانوں کے اکارڈنگ کہ سامنے والا انسان کس مزاج کا ہے، کس پوسٹ کا ہے، کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے، اسی کے حساب سے کیا ہوگی دعوت دی جائے گی، کیا اس کے گھر کے حالات ہیں، ہے نا، اسی کے مطابق دعوت کا کام کیا جائے گا. تو دعوت کا کام انتہائی حکمت کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ لوگوں کے سامنے ہمیں جا کر کیا کرنا ہے، رب کا تعارف کرانا ہے کہ رب وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ ہمیں پال پوس رہا ہے بلکہ وہ تمہارا بھی تو رب ہے. وہ کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ وہ کیا اس نے تمہیں زندگی نہیں دی ہے؟ کیا وہ تمہیں سانس نہیں دے رہا ہے؟ کیا اس نے تمہارا جسم نہیں بنایا؟ کیا وہ ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نہیں مل رہی ہے نا؟ ایک ایک چیز کا ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ایک اور زبردست تعارف جو ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، جو قرآن کریم میں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ بہت اہم پوائنٹ ہے. وہ کہ ہمیں لوگوں کے سامنے یہ بات لے کر آنا ہے کہ رب وہ ہے تمہارا جس نے الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے یہ بات لے کر آئیں کہ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، من نفس واحدہ، ایک نفس کی اولاد، ایک نفس سے سب کو پیدا کیا گیا ہے. اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے کیا ہے، ہم بھی اولاد ہیں اور تم بھی اولاد ہو. ہمارے بیچ میں کیا ہے، ایک رشتہ ہے. تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں. تم ہماری بہن ہو، ہم تمہارے بہن ہیں. تو یہ رشتہ، اخوت کا جو رشتہ ہے ہمارے بیچ میں، بھائی چارگی کا جو رشتہ ہے ہمارے بیچ میں، ہم سب ایک ہی ہیں، ایک ہی باپ کے اولاد ہیں. یعنی ہمارے اور تمہارے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے. جس باپ کی تم اولاد ہو اسی باپ کی ہم اولاد ہیں، جس ماں کی تم اولاد ہو اسی ماں کی ہم اولاد ہیں. تو ہمارے بیچ میں بھائی چارگی ہے، ہمارے بیچ میں ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک اخوت ہے. ہمیں اس کا اظہار کرنا ہے لوگوں کے سامنے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے اور ان کے بیچ میں اتنا گیپ پایا جاتا ہے، اتنا فاصلہ پایا جاتا ہے. ہم ان کو کوئی الگ ہی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ لوگ ہیں، ہم الگ لوگ ہیں. ہم اور وہ الگ الگ نہیں ہیں، ہم سب آپس میں کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، بھائی چارگی. سب سے پہلے جو ہمیں ان لوگوں کو بلانا جو ہوگا نا اپنی طرف، وہ بڑی محبت سے بلانا ہوگا، بڑے پیار سے. یعنی ہم ان کے سامنے صرف ایسے ہی جا کر صرف اسلام کی دعوت نہ دے دیں کہ اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو. اس طریقے سے دعوت کا کام نہیں کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آہستہ آہستہ ہمیں ان سے کیا کرنا ہوگا، محبت کا اظہار، ہمدردی کا اظہار. ان سے ہمیں ایک رشتہ بنانا ہوگا، ایک محبت کے ساتھ ایک رشتہ بنانا ہوگا. ان کو اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ تم ہمارے ہی اپنے بھائی بہن ہو، تم الگ نہیں ہو. جب وہ ہمارے قریب آئیں گے اور پھر ہمارے قریب آ کر جب وہ ہمارے اسلام کا کیا کریں گے، اسلام کو جانیں گے اور سمجھیں گے، ہماری عملی زندگی میں بھی اور ہماری قولی زندگی میں بھی. یعنی ہم صرف لفظوں سے اظہار کرنے والے نہ بنے بلکہ ہماری عملی زندگی میں نظر آئے، وہ ہم سے جانیں اسلام کو. وہ تو یہ چیز ہے نا. تو سب سے پہلے جو چیز ان کے اندر لے کر آنا ہے وہ کیا کرنا ہے، اپنے اور ان کے بیچ میں سے فاصلوں کو دور کرنا ہوگا. اپنے اور ان کے بیچ میں جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان دوریوں کو ختم کرنا ہوگا. ہمارے اور ان کے بیچ میں جو نفرتیں آ گئی ہیں ان نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا. ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار جو بن چکی ہے نا، اس دیوار کو ہٹانا ہوگا، اجنبیت کی دیوار کو ہٹانا ہوگا، ہے نا. ان کو اپنے قریب لا کر اور ہمیں ان کے قریب جا کر کیا کرنا ہوگا، دعوت کا کام کرنا ہوگا. یہ بڑی حکمت کی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے دعوت کا کام ہوتا ہے. اگر ہمارے بیچ میں مان لیجئے ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل رہے، ایک لا تعلقی رہے، ایک اجنبیت رہے، تو کیا ہم ان کو مطلب اسلام کی دعوت دے پائیں گے؟ اور اگر دے پائیں گے تو کیا وہ قبول کر لیں گے؟ قبول کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، مطلب ہم سے ان کا ایک تعلق ہو، ایک ربط ہو. وہ جو ہم نے ابھی اس سے پہلے پڑھا تھا نا، جو سورہ آل عمران کی آخری آیت تھی، ورابطو، ایک دوسرے سے ربط میں رہو، تعلق میں رہو، کانٹیکٹ میں رہا کرو، مربوط رہو، جڑ کر رہو، محبت سے رہو. ان کے دل میں ایک جگہ پیدا ہوگی، تو ان کے دل میں پہلے جگہ بنانا ہوگی، ان کے دل میں محبتیں ڈالنا ہوگی ہمیں.
تو یہ چیز ہے اس میں. تو یہ تعارف ہم ان کے سامنے لے کر آنا ہے کہ اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. تو اس میں بہت اہم پوائنٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آخری خطبہ دیا تھا تو آپ نے آخری خطبے میں یہی بات کہی تھی نا کہ تم سب کیا ہو, ایک ہی باپ کی اولاد ہو, اور یاد رکھو کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے. تو ہمارے بیچ میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے, کوئی چھوٹ چھات نہیں ہونا چاہیے, کسی کو بڑا سمجھنا, کسی کو چھوٹا سمجھنا. یا وہ جو آخر خطبے میں جو آپ کے مشہور الفاظ ہیں وہ کیا تھے کہ آج کسی کیا ہے عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ منتقی ہے نا. پھر یہ تمام پوائنٹ تھے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو, آدم علیہ السلام کی, اور کیا ہے آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے. تو بہرحال ان تمام باتوں سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ہمارے بیچ میں کیا ہونا چاہیے, اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات سامنے آ چکی ہے ہمارے تو کہ کیا ہے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی باپ سے ہم سب پیدا کیے گئے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اسی سے اس کی بیوی بنائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس سے ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی سے, ہے نا. تو یہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہونا چاہیے, محبت ہونا چاہیے. سورہ نساء میں آپ غور کریں گے کہ اس میں شوہر اور بیوی کے حق میں بہت بات کی گئی ہے. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے تو نکاح کا خطبہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یہ پہلی آیت ہے نا. اس میں شوہر اور بیوی کے تعلق سے بہت اہم پوائنٹ دیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ رشتہ کیا ہونا چاہیے, تقویٰ کے بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ رشتہ شوہر اور بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ قدم قدم پر تقویٰ کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ کے ڈر کی, کیونکہ اس میں قدم قدم پر لڑائی جھگڑے ناچاقیاں اور بہت کچھ ہے نا. کبھی شوہر کی طرف سے, کبھی سسرال کے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہے کہ تقویٰ کی بہت ضرورت پڑتی ہے اس میں. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اس سے کیا پتہ چل رہا, ایک تعلق, ایک رشتہ, ایک محبت اور مودت. تو یہ رشتہ ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کا, قربت کا رشتہ. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, قربت کا رشتہ ہونا چاہیے, قریبی رشتہ ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ لیجیے کہ ایک طریقے سے محبت پیدا کرنے کے لیے کہہ لیجیے, ہے نا, کہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ سامنے آ رہا ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے. یعنی شوہر اگر صرف شوہر ہی سے کیا ہو جائے کہ خاندان چل جائے, ہے نا, نہیں چل سکتا. یا صرف عورت ہی سے ایک پورا خاندان چل جائے, نہیں چل سکتا. دونوں کے ملنے سے ہی اگر دیکھا جائے تو کیا بن سکتا ہے, ایک خاندان وجود میں آتا ہے. تو کیا ہونا چاہیے کہ یعنی ہر ایک کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. شوہر کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, بیوی کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, دونوں کی اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر ہی کی اہمیت ہے یا صرف بیوی ہی کی اہمیت ہے, دونوں ہی اہم پارٹ ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دونوں شوہر اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں, اگر ان میں سے ایک پہیہ بھی خراب ہو گیا تو گاڑی آگے نہیں چل سکتی, ہے نا. اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا تعلق ہے کہ یہ دونوں اگر صحیح ہیں, صحیح رخ پر جا رہے ہیں, تو پھر کیا ہے, ایک اچھا خاندان وجود میں آئے گا. اور جب شوہر اور بیوی میں کیا ہو جائے, علیحدگی ہو جائے, دوریاں ہو جائیں, ناچاقیاں اور بہت ساری مخالفتیں ہو جائیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پورا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, تہس نہس ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, بچے برباد ہو جاتے ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اسی لیے شوہر اور بیوی کو آپس میں کیا رہنا ہے, مربوط رہنا ہے. ایک دوسرے سے کس طریقے سے رہنا ہے, محبت کے ساتھ رہنا ہے, الفت کے ساتھ رہنا ہے, پیار سے رہنا ہے, قریب رہنا ہے ایک دوسرے سے, ہے نا. ہر بات میں مشورہ کرنا, اطاعت و فرما برداری کرنا, ایک دوسرے کا جذبات کا خیال رکھنا, اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, ہے نا. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک قربت پیدا کرنے کے لیے, ایک محبت پیدا کرنے کے لیے, اور یہ باور کرانے کے لیے کہ شوہر بیوی شوہر ہی کا ایک حصہ ہے زندگی کا اس کے, تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی سے کیا کیا, اس کا جوڑا بنایا. تو یہ اس میں اہم نقطہ ہمیں یہ سامنے آ رہا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور انہیں سے, شوہر اور بیوی سے کیا ہوئے, بہت سے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے. یعنی دنیا جو آگے بڑھی, یہ نسل انسانی جو آگے بڑھی ہے, یہ کس سے بڑھی ہے, یہ شوہر اور بیوی سے. یہ شوہر اور بیوی جو ہوتے ہیں نا, یہ کوئی اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اہمیت کا حامل رشتہ ہے. یہ رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہوتا ہے. یہ وہ رشتہ ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس سے خاندان وجود میں آتے ہیں.
جس سے معاشرہ بنتا ہے, جس سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے, جس سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ دنیا جو ہے نا, یہ کوئی الگ سے کوئی چیز, یا آپ سمجھ لیجیے یہ معاشرہ, یہ سماج, یہ سوسائٹی کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. ہم اور آپ ہی تو معاشرہ ہے, ہم اور آپ ہی کیا ہے ایک سوسائٹی ہے, ہم اور آپ ہی کیا ہے ایک خاندان ہے. تو یہ جو ہے نا کہ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے یہ, کیونکہ جب یہی رشتہ متاثر ہو جاتا ہے تو پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو اسلام نے سب سے زیادہ جس رشتے کی جو بات کی ہے, اگر دیکھا جائے تو جسے یہ بات میں نے مجھے اچھی لگی کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس ٹاپک پر بات کی گئی ہے نا, وہ خاندان پر بات کی گئی ہے, وہ خاندانی رشتوں پر, اور شوہر و بیوی, طلاق, وراثت, رضاعت, یہ اس طرح کے جو ٹاپک ہے نا, ان تمام چیزوں پر زیادہ بات کی گئی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ قرآن میں شاید ہی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہو, یا اور بہت ساری چیزیں ہیں نا, ان پر تو حدیث میں بات کی گئی ہے. لیکن آپ وراثت کے تعلق سے دیکھیے کہ ایک ایک حصہ, کس کا کتنا حصہ ہے, یہ قرآن کریم میں بتایا گیا. طلاق کا طریقہ, طلاق کے بارے میں بہت لمبی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانا, نکاح کے تعلق سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ, باریکی کے ساتھ احکامات دینا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے خاندانی نظام پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. سب سے زیادہ, ہر ٹاپک سے زیادہ اس پر بات کی گئی ہے نا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے نا. تو یہ خاندان جو ہے نا, اصل میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ. اور اگر دیکھا جائے تو ایک بہت اہم پوائنٹ مجھے یہ نظر آتا ہے, بہت اچھی بات, کہ اگر دیکھا جائے تو اسلام ہے واحد ایک ایسا مذہب ہے جہاں خاندان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. یعنی نسب کی حفاظت, رشتوں کی حفاظت سب سے زیادہ اسلام نے اس پر زور دیا ہے. اگر آپ ویسٹرن کلچر پر نظر ڈالیں, اگر آپ مغربی تہذیب پر نظر ڈالیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر خاندان تہس نہس کا شکار ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہاں پر خاندان بکھر چکے ہیں, ٹوٹ چکے ہیں. وہاں بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کون ہیں. جب باپ ہی نہیں پتا ہوتے تو یہ کیسے پتا ہوگا کہ ہماری دادی کون ہے, ہمارے پھوپھی کون ہے, ہماری چاچی کون ہے. وہاں پر یہ رشتے نہیں ہیں, وہاں یہ محبتیں نہیں ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے, ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالا جاتا ہے, بچوں کو چائلڈ کیئر سینٹر میں ڈالا جاتا ہے نا. لیکن یہ جو ہمارے یہاں کا اگر دیکھا جائے, جو ایک جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں, الحمدللہ جو نظام ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے وہ انتہائی محبت بھرا تعلق ہے نا. کیسے ہمارے یہاں قربتیں ہیں, کیسی محبتیں ہیں, کیسے تعلقات ہیں آپس میں, شکوے شکایتیں بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ہے نا, اور آپس میں ملنا. تو یہ تمام چیزیں ہے نا, تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز ہے نا. تو بہرحال ہمیں اصل میں, جیسے میں نے کہا, کہ اگر ہم دوسروں کے سامنے اس چیز کو لے کر آئیں گے کہ اسلام نے اس چیز پر زور دیا ہے, تو جہاں پر خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ متاثر ہوں گے اسلام کی تعلیمات سے, ان کے سامنے لانے کی ضرورت ہے نا. تو بچے بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں, بڑے اندر سے انتشار کا شکار ہیں بچے, اور ان کو وہ محبتیں نہیں مل پا رہی ہیں ہے نا, جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں محبتیں, دادی اور پوتے کا رشتہ, اور اس طریقے سے بہت سارے پھپھو اور بھتیجے کا رشتہ جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ دوسروں کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کو لانے کی ضرورت ہے لوگوں کے سامنے ہے نا. رشتوں کی اہمیت, آپ صلہ رحمی کے تعلق سے بھی اسی آیت میں انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے, صلہ رحمی کے تعلق سے ہے نا. اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ تو اسلام میں سب سے زیادہ نسب کی حفاظت پر زور دیا ہے, رشتے کی حفاظت پر زور دیا ہے, صلہ رحمی پر زور دیا ہے, شوہر اور بیوی کے تعلق پر زور دیا ہے. تو یہ چیز ہمیں کیا کرنا ہے, اس چیز کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے انشاءاللہ اس سورت کی روشنی میں, اور انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے, دوسروں کے سامنے اس چیز کا اظہار کرنا ہے. میں اس آیت کو آج کمپلیٹ نہیں کروں گی, اور انشاءاللہ کل اس آیت کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. آج ہم اتنا رہنے دیتے ہیں. اگر آج کے سبق کے تعلق سے کسی کو سوال کرنا ہو تو کر سکتی ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے ہم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگر کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو, یا آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہو تو رکھ سکتی ہیں. جی.